ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جاہل قسم کا انسان ہے۔ اگر اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اس کو شہرت دی ہے، دولت دی ہے تو اس کو جر کے کھا لے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ مسالک کے درمیان جو لڑائی جھگڑا نا اس کی طرف لے جائیں۔ یہ ٹھیک ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس نے کوئی غلطی، چھوٹی غلطی نہیں کی، بہت بڑی غلطی اس نے کر لی ہے۔ ایک معاملہ چل رہا ہے رجب بٹ کا، اس کے اوپر 2 دفعات لگی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ایک ویڈیو کی وجہ سے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یار رجب بٹ کا معاملہ نا بڑا سینسٹیو سا ہے۔ رجب بٹ کو اللہ نے عزت دے دی اور اس قدر نواز دیا، ہر طرح سے نواز دیا، پیسے سے نواز دیا، شہرت سے نواز دیا، تو اس سے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ جاہل قسم کا انسان ہے۔ اس کو یہ جو عزت ہے، یہ جو شہرت ہے، یہ جو پیسہ، یہ راس نہیں آ رہا۔ اس نے جس طرح کی غلطیاں کی ہیں، میں اس کو غلطیاں ہی کنسیڈر کرتا ہوں کہ وہ اگر اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہوتا، حساسیت کا پتہ ہوتا تو وہ میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہ کرتا۔ ابھی 295 کا جو معاملہ چل رہا ہے، یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی انسان کو سوچنا چاہیے۔ تو اس نے تو جاہلیت میں اور کم علمی میں یہ بات کر دی، لیکن اس کو نہیں تھا پتہ کہ اس کے آفٹر شاکس اتنے زیادہ آئیں گے اور اتنے سخت آئیں گے، اور جو کہ آنے بھی چاہیے تاکہ آئندہ کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، کسی یوٹیوبر کو یا کسی بھی شخص کو کوئی ایسا حق نہ ملے، کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ وہ اس طرح کی بات کر سکے۔ اور خاص طور پر 295 جو کلاز ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس طرح کی بات کر سکے، تو یہ ٹھیک ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس نے کوئی غلطی، چھوٹی غلطی نہیں کی، بہت بڑی غلطی اس نے کر لی ہے۔ تو اب میرا تو اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ کوئی اس کے اوپر جس قدر ہو سکے معافی تلافی اور معافی مانگے، اور معافی تو وہ مانگ رہا ہے، اس کے گھر والے بھی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے بھی معافی مانگے، انسانوں سے بھی معافی مانگے، جس قدر ہمیں تھوڑا سا اس کو راستہ دینا چاہیے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس نے کچھ جان بوجھ کے، یا اس کو اس کی حساسیت کا پتہ نہیں تھا، اس کو اس کے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو کلاز کے اوپر وہ بات کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو اب اس کو سمجھ آ گئی ہے جب علماء کرام اور محب وطن پاکستانی اور مذہب سے لگاؤ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اٹھے ہیں اور اس کو احساس دلایا کہ یار یہ آپ نے غلطی کر دی ہے۔ تو اب اگر اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اس کو شہرت دی ہے، دولت دی ہے، تو اس کو جر کے کھا لے، اس کو سہ کے کھا لے، اس کو اطمینان کے ساتھ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس کے اوپر جو ابھی پرچہ ہوا ہے، جو FIR ہوئی ہے، وہ کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں ایک بندہ فریق نہیں ہے، فریق بہت سارے ہیں، پھر اوپر سے پورے پاکستان بلکہ جتنے بھی امت مسلمہ ہے ان کے سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ کافی دکھ پہنچا ہے ان لوگوں کو۔ تو کس طرح سے مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے؟ یار یہ واقعی کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور اسلام سے محبت کرنے والے ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ہر اس شخص کا مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کا حل تو بہتر علماء کرام بتا سکتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اور کس طرح اس کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی ایسا وے آؤٹ نکالیں کہ جو معاملات ہیں وہ سدھار کی طرف جائیں، بگاڑ کی طرف نہ جائیں۔ کیونکہ رجب بٹ والے معاملے میں بہت سارے لوگ انوالومنٹ کر کے اب اس معاملے کو ہو سکتا ہے کہ مسالک کے درمیان جو لڑائی جھگڑا نا اس کی طرف لے جائیں، کیونکہ رجب بٹ کا جو مسلک ہے وہ اہل تشیع ہے، جبکہ بہت سارے لوگ جو اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں یا دیگر مسالک سے تعلق رکھنے والے ہیں اس مسئلے کو اب اس طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ مسالک کے درمیان کوئی خرابی کا باعث بنے تو اس کو حل کر لینا چاہیے علماء کرام کو بیٹھ کے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔